بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت جس میں قبلہ کے بدلنے پر کچھ مخالفین جنہوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ما ننسخ من آیت او ننسها یہ آیت نازل فرما کر دیا۔ تو اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان مخالفین کے اعتراض کا جو قبلے کے بدلنے پر کر رہے تھے تو ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب کہیں گے وہ بے وقوف من الناسی لوگ ما ولاہم کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے جس پر کہ وہ تھے، یعنی جب کعبہ نماز کا قبلہ مقرر ہو کر یہود کا جو قبلہ چھوڑ دیا گیا تو ان کو یہ ناگوار ہوا، تو اس ناگواری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیوقوف ضرور یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس جو تھا جس کی طرف یہ متوجہ ہوتے تھے کس بات نے دوسری طرف پھیر دیا ان کو۔ تو آپ جواب ان کو دیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ کو اختیار ہے جس طرف چاہے مقرر فرما دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ قبلہ کے لفظی معنی ہے سمتی توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق اور مغرب شمال اور جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے، وہ کسی خاص سمت میں نہیں۔ تو اس کا اثر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اسی طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بیکار نہ تھا۔ لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ یہ ہے کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی ہیں اور بعض اجتماعی، جیسے ذکر اللہ اور روزہ وغیرہ انفرادی عبادات ہیں جن کو تنہائی میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور نماز اور حج یہ اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت اور اجتماع اور اعلان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا بتلانا اور سکھانا پیش نظر ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر سمت اور جہت سے بالا تر ہے، اس کے لیے ہر جہت برابر ہیں، لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد اور بعض روایات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبوی میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمازیں بیت المقدس کی طرف ادا فرما رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دیا جائے، اور چونکہ اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ اپنے جو مقبول بندے ہیں ان کی مراد اور خواہش اور رغبت کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کی جائے گی، اس لیے وحی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے۔ بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ
بیت اللہ کو بنایا گیا تو اس پر یہود اور بعض مشرکین و منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا قبلہ بھی روز روز بدلتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض اس آیت میں نقل فرمایا، مگر ساتھ ہی عنوان یہ رہا کہ بے وقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کی بے وقوفی اس جواب سے واضح ہو گئی جو اس کے بعد ذکر فرمایا گیا۔ ارشاد ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اس میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی کوئی خصوصیت اس کے سوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نے ان کو کوئی فرق دے کر قبلہ بنا دیا۔ اگر وہ چاہیں تو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری چوتھی چیز کو بھی قبلہ بنا سکتے ہیں۔ پھر جس کو قبلہ بنا دیا گیا اس کی طرف رخ کرنے میں جو کچھ فضیلت اور ثواب ہے، اس کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں اور زیادہ واضح فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اور قبلہ کے بدلنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ عملی طور سے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ قبلہ کوئی بت نہیں جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آ گیا تو اس کی تعمیل کی، پھر جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا تو اسی کی طرف رخ کرنا عبادت ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امتً وسطًا، ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ دنیا میں شرف اور امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو کہ تم ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور دوسرا فریق ان کی مخالف قومیں ہوں گی، تو ان مخالف لوگوں کے مقابلے میں آپ گواہ بنیں گے۔ یہاں امتوں وسطا میں جو لفظ وسط ہے اس کی تفسیر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کی تفسیر عدل سے کی گئی جو بہترین کے معنی میں آیا ہے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجہ میں ان کو میدان حشر میں یہ فرق حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت اور تبلیغ سے انکار کر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی میں پیش ہوگی اور شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو صحیح راستہ پر لانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ تو اس وقت وہ امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی پر یہ کہیں گے کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب امت محمدیہ اس طرح دیں گے کہ ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات اور حالات کی خبر ہمیں ایک صادق اور سچے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنہ سے زیادہ واقعی اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں سچے ہیں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ
اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے۔ اور امت محمدیہ کی فضیلت اس آیت میں بتلائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حاوی اور جامع ہیں۔ اس میں امت محمدیہ کو امتاً وسطا یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور فضیلت ان میں بدرجہ کمال موجود ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ تو اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال روحانی اور اخلاقی کو واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی امت محمدیہ کو وسط اور عدل اس لیے بنایا گیا کہ یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف وہ نہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو مسلمان ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ نہیں ہم نے مقرر کیا اس قبلے کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر کہ تو تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور کون پھر جائے گا اس سے الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوگی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی تو ان پر بھاری نہیں ہوگی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا، اور جس قبلہ کی سمت پر آپ چند روز قائم رہ چکے یعنی بیت المقدس کی طرف، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہم کو ظاہری طور پر بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔ تو اس امتحان کے لیے اس عارضی قبلہ کو مقرر کیا تھا، پھر اصلی قبلہ سے اس کو منسوخ کر دیا، اور یہ قبلے کا بدلنا ان اعتراض کرنے والے لوگوں پر بڑا بھاری ہے، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی ہے تو ان کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور ہم نے جو کہا کہ بیت المقدس اصلی قبلہ نہیں تھا، تو اس سے کوئی شخص یہ وسوسہ نہ لائے کہ بس تو جتنی نمازیں ادھر پڑھی ہیں کہ ان میں ثواب میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اصلی قبلہ کی طرف نہ تھی۔ تو بس اس وسوسہ کو دل میں نہ لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ چنانچہ قبلہ کے بدلنے کا حکم نازل ہونے کے بعد جن کا ایمان کمزور تھا یا وہ جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا تو وہ اسلام سے پھر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ قبلہ کے بدلنے پر جو بعض بیوقوف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے پھر گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں، بیوقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں۔ اور بعض روایات حدیث اور اقوال سلف میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو نمازیں پہلے بیت المقدس کے قبلہ کی طرف پڑھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرنے والا نہیں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصہ میں انتقال کر گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح اور مقبول ہو چکی ہیں، ان کے معاملہ میں قبلہ بدلنے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔